بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، اس وقت اللہ کا ایک بہت بڑا فریضہ ہماری طرف متوجہ ہے جس کو روزہ کہتے ہیں۔ صوم کا لفظ بھی قرآن میں آیا ہے اور صیام کا لفظ بھی قرآن میں آیا ہے۔ انی نذرت للرحمن صوما، میں نے روزے کی نیت کی ہوئی ہے، اور کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ صوم کا لفظ حضرت مریم نے بولا ہے، اور صیام اللہ کی طرف سے فرض بن کے آیا ہے۔ صوم اور صیام کا فرق عربی میں یہ ہے، صوم کہتے ہیں کھانا پینا بند کر دینا، اور صیام کہتے ہیں آنکھوں کا دیکھنا ٹھیک کرے، دماغ کی سوچ کو ٹھیک کرے، کانوں کے سننے کو ٹھیک کرے، زبان کے بول کو ٹھیک کرے، سینے کے جذبات کو ٹھیک کرے، دل کی کیفیت کو ٹھیک کرے، لقمہ حلال کو ٹھیک کرے، ہاتھ پاؤں کی حرکت کو ٹھیک کرے، سر سے لے کر پاؤں تک روزہ رکھنے کو صیام کہتے ہیں، اور صرف منہ بند کرنے کو صوم کہتے ہیں۔ تو میرے رب نے ہم پہ صوم فرض نہیں کیا، ہم پہ صیام فرض کیا ہے۔ صیام جمع بھی ہے اور صیام مصدر بھی ہے، تو یہاں دونوں معنی لیے جا سکتے ہیں، اور دونوں کے لحاظ سے مطلب اور تعریف اور تشریح موجود ہے۔ اللہ ہم سے چاہتا ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک کا روزہ رکھ، تیرا دماغ غلط نہ سوچے، تیری آنکھ غلط نہ دیکھے، تیری زبان غلط نہ بولے، تو جھوٹ چھوڑ، تو گالی چھوڑ، تو غیبت چھوڑ، تو گلے چھوڑ، تو طنز چھوڑ، تو بہتان چھوڑ، تو لوگوں کو بے عزت کرنے والی باتیں چھوڑ، تو غیبت سننا چھوڑ، لوگوں کی برائی سننا چھوڑ، تو غلط چیزوں کو سننا چھوڑ، تیرے کان روزہ رکھیں، تیری دل روزہ رکھے، اس میں سے حسد کو نکال، اس میں سے کینے کو نکال، اس میں سے بغض کو نکال، اس میں سے نفرت کو نکال، تیرا سینہ روزہ رکھے، اس میں سے کھوٹ کو نکال، لوگوں کے بارے میں غلط جذبات کو نکال، تیرا پیٹ کا روزہ ہو، کھائے بھی نہیں اور کھائے تو حلال کھائے، تیرے ہاتھوں کا روزہ ہو، تو غلط تولے نہیں، تو غلط لکھے نہیں، تو غلط سائن نہ کرے، تو اس سے ظلم نہ کرے، تیرا پاؤں روزہ رکھے، تو تکبر کی چال نہ چل، تو غلط محفلوں میں نہ جا، تو غلط مجالس میں نہ جا، تو ایڑی مار کے زمین پہ نہ چل، لا تمش فی الارض مرحا، زمین پہ اکڑ کے کیوں چلتے ہو، انک لن تخرق الارض، کیا زمین کو پھاڑ دو گے ایڑی مار کے، ولن تبلغ الجبال طولا، گردن اکڑا کے چلتے ہو تو کیا کسی پہاڑ سے اونچے ہو جاؤ گے، لا تصعر خدک للناس، منہ پہ تکبر کی نشانیاں لے کر مت آ، فرعون بن کے کسی کے ساتھ معاملہ مت کر، بندہ بن، انسان بن، تو مٹی سے بنا ہے، نطفے سے بنا ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، تمہیں مٹی سے نکالا، ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، پھر تمہیں ماں کے پیٹ میں ٹھکانہ دیا، ایک پانی بنایا، ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، اس پانی کو جونک بنایا، فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، پھر اسے ایک لوتھڑا بنایا، فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، پھر اس لوتھڑے میں ہڈیوں کو ڈالا، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، ہڈیوں پر گوشت کو چڑھایا، ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر، پھر تمہیں یہ شکل دے کے ماں کے پیٹ سے باہر نکالا۔ تیرا رب اللہ ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا،
جو کہتے ہیں میرا رب اللہ ہے، پھر اس پہ ڈٹ جاتے ہیں. ہمیں روزہ اللہ کا حکم ملا ہے، فرض ملا ہے، اور ہم جانیں کہ ہمیں حکم دینے والا ہے کون. ہمارا اللہ وہ اللہ ہے جس کی ابتدا کوئی نہیں، اللہ وہ اللہ ہے جس کی انتہا کوئی نہیں، اللہ وہ اللہ ہے جو موجود ہے پر کہیں سے شروع نہیں ہوتا، اللہ وہ اللہ ہے جو موجود ہے کہیں جا کے ختم نہیں ہوتا، اللہ وہ اللہ ہے قدیم بلا ابتدا، کوئی اس کی ابتدا نہیں ہے، اللہ وہ اللہ ہے دائم بلا انتہا، کوئی اس کی انتہا نہیں ہے، اللہ وہ اللہ ہے لا یحویہ مکان، کسی مکان میں موجود نہیں، اللہ وہ اللہ ہے لا یشتمل علیہ الزمان، کسی زمانے کی قید میں نہیں، ماضی مخلوق ہے، حال مخلوق ہے، مستقبل مخلوق ہے، مکان مخلوق ہے، اور اللہ خالق ہے. مشرق مخلوق ہے، اللہ خالق ہے، مغرب شمال جنوب زمین آسمان عرش فرش لوح قلم کرسی یہ سب مخلوق ہیں، اور اللہ خالق ہے، اور اللہ وہ اللہ ہے. اللہ اسے کہتے ہیں جو مکان کا محتاج نہ ہو، جو زمانے کا محتاج نہ ہو، جو شکلوں کا محتاج نہ ہو، جو کھانے پینے سے پاک ہے، سونے اونگنے سے پاک ہے، بیوی بچوں سے پاک. اللہ وہ اللہ ہے جو ساری بادشاہوں کا شہنشاہ ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہے شاہی دے دے، وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہے چھین لے، وتعز من تشاء، جس کو چاہے ذلیل کرے، عزت دے، وتذل من تشاء، جسے چاہے ذلیل کرے. بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اللہ وہ اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی یاد کرنے کے قابل نہیں. احق من ذکر، اللہ وہ اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی بندگی کے قابل نہیں. احق من عبد، اللہ وہ اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی مدد کرنے کے قابل کو نہیں. انصر من ابتغی، اللہ وہ اللہ ہے جس سے زیادہ مہربان کوئی نہیں. ارأف من ملک، اللہ وہ اللہ ہے جس سے بڑا کوئی سخی نہیں. اوسع من آتا، اللہ وہ اللہ ہے الملک لا شریک لہ، جس کا شریک کوئی نہیں. الفرد لا ند لہ، اس کا مثل کوئی نہیں. قل هو اللہ احد، اللہ وہ ہے جو یک تھا جس کا مثل نہیں. اللہ الصمد، اللہ وہ ہے جو بے نیاز ہے، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں. اللہ وہ اللہ ہے لم یلد، کسی کا باپ نہیں. اللہ وہ اللہ ہے ولم یولد، کسی کا بیٹا نہیں. اللہ وہ اللہ ہے ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ وہ اللہ ہے هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے. میں اللہ کو جانتا ہی نہیں، میں اس کے لیے سجدہ کیوں کروں گا؟ میں اس کے لیے بھوکا کیوں رہوں گا؟ کیوں ہم دین سے دور ہو؟ کیوں 80% لوگ نماز نہیں پڑھتے، 90% لوگ نماز نہیں پڑھتے، 50%، 60% لوگ اب بھی جمعہ تک نہیں پڑھتے. کتنے لاکھوں کروڑوں ہیں ایک روزہ نہیں رکھا، ایک روزہ نہیں رکھا، ایک روزہ، رمضان میں بھی ایک نماز نہیں پڑھی. کیوں؟ اللہ کا نہیں پتا کہ اللہ کون ہے، اللہ کون ہے، اللہ کیا ہے، کتنی بڑی طاقت ہے، کتنا بڑا شہنشاہ ہے، جو چاہے کر کے دکھا دے. روک دے دے نہ سکے، دے دے کوئی روک نہ سکے، اٹھا دے کوئی گرا نہ سکے، گرا دے کوئی اٹھا نہ سکے، موت دے کوئی بچا نہ سکے، بچا لے تو کوئی موت نہ دے سکے، رزق دے کوئی چھین نہ سکے، لے لے کوئی عطا نہ کر سکے. بھائیو لا الہ الا اللہ کہو. یہ اقرار ہے اللہ تو معبود ہے، تیری مان کے چلوں گا. نبیوں کی سب سے بڑی محنت اس پر لگی کہ اللہ کی عظمت حیبت دل میں اترے، اللہ کی قدرت محبت دل میں اترے، اللہ کا یقین دل میں اترے. پھر آدمی جھکتا ہے، طاقت کے سامنے انسان جھکتا ہے، طاقت کے آگے دبتا ہے. کیوں؟ طاقتور کے سامنے لوگ خوش آمد کرتے ہیں. سب سے بڑی طاقت میرا اللہ ہے. ان القوت للہ،
ان القوت للہ جمیعا، سب سے بڑا حاکم میرا اللہ ہے، ان الحکم الا للہ، سب سے بڑا آمر میرا اللہ ہے، ان الامر کلہ للہ، سب سے بڑی شہنشاہی میرے اللہ کی ہے، للہ المشرق والمغرب، سب سے بڑے خزانے میرے اللہ کے ہیں، للہ خزائن السماوات والارض، سب سے بڑے لشکر میرے اللہ کے ہیں، للہ جنود السماوات والارض، خزانوں سے بھرے ہوئے اس کے خزانوں میں ایک رتی کے برابر کمی نہیں آتی۔ تو بھائیو سیکھو لا الہ، یہ تبلیغ کی محنت لا الہ الا اللہ کو سیکھنے کی محنت ہے کہ دل اللہ کی عظمت سے بھر جائے۔ پھر کلمے کا دوسرا جز محمد الرسول اللہ، دل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سے بھر جائے۔ ایک بات کہتا ہوں کہ مولانا صاحب بھی سن رہے ہیں، ہم لوگ اپنی زبان میں اللہ بولنا چھوڑ گئے ہیں، ہم خدا کہتے ہیں، ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ یہ علماء بھی خدا کہتے ہیں، آپ بھی خدا کہتے ہیں، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، کوئی منع نہیں، کوئی منع نہیں ہے، منع نہیں ہے۔ خدا اسے کہتے ہیں جسے کسی نے نہ بنایا ہو۔ مولانا صاحب یہ شور تو بند کرو۔ خدا اسے کہتے ہیں جسے کسی نے نہ بنایا ہو، لیکن یہ اللہ کا نام نہیں ہے، اللہ کا نام صرف اللہ ہے، اللہ کا نام صرف اللہ ہے، اللہ کا نام صرف اللہ ہے۔ اللہ کہنے میں اللہ کی تمام صفات اس میں آ جاتی ہیں، خدا کہنے میں صرف ایک صفت آتی ہے، اور اللہ کہنے میں تمام صفات آ جاتی ہیں۔ بولو، کہو اللہ، پھر کہو اللہ، پھر کہو اللہ۔ اللہ کی قسم، گول مسجد سے لے کر عرش تک نور ہی نور پھیل گیا۔ تو نیت کرو آئندہ اللہ کہنا ہے، خدا نہیں کہنا۔ خدا پہ نقطہ ہے، اللہ پہ نقطہ کوئی نہیں۔ نقطے والا حرف کمزور ہوتا ہے، بغیر نقطے والا حرف طاقتور ہوتا ہے۔ اللہ نے اپنا نام بنایا الف لام لام ہا سے، کوئی نقطہ نہیں۔ اللہ نے اپنے حبیب کا نام بنایا میم ہا میم دال سے، کوئی نقطہ نہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کا دوسرا نام رکھا الف ہا میم دال احمد، کوئی نقطہ نہیں ہے، کوئی نہ احمد پہ نقطہ، نہ محمد پہ نقطہ، نہ اللہ پہ نقطہ۔ اور اللہ 4 حرف ہے، محمد 4 حرف ہے، اور احمد 4 حرف ہے۔ اللہ 4 جمع محمد 4 جمع احمد 4، کتنے ہو گئے؟ 12۔ جب اللہ نے کلمہ جوڑا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو لا الہ الا اللہ 12 حرف ہے، اور محمد الرسول اللہ بھی 12 حرف ہے۔ تول کے دیکھو، لکھ کے دیکھو، گن کے دیکھو، گن کے بتا رہا ہوں، گن کے بتا رہا ہوں، ممبر پہ بیٹھا ہوں۔ میرے اللہ تک پہنچنے کا راستہ، اللہ کو منانے کا راستہ، کلمے کا دوسرا جز ہے محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ۔ میرے رب کا اعلان ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ میرے حبیب آپ اعلان کر رہے ہیں، یہ گول مسجد والوں کو بتا دیں کہ جب تک آپ کی غلامی اختیار نہیں کریں گے میں ان کا ایمان قبول نہیں کروں گا۔ کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ اللہ تک جانے کا راستہ قریشی ہونے سے نہیں، سید ہونے سے نہیں، راجپوت پٹھان ارائیں بٹ جٹ ہونے سے نہیں، اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے محمد الرسول اللہ۔ یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، ابو سفیان میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کی عزتیں لایا ہوں۔ جو میرے پیچھے چلے گا وہ عزتوں کا راستہ ہے، جو میرا راستہ چھوڑے گا وہ ہلاکتوں کا راستہ ہے۔ ساری دنیا کا سردار بنایا، سارے عالم کا سردار بنایا، سارے نبیوں کا سردار بنایا، جنات اور اب ملائکہ اور عرش سدرۃ المنتہا تک جن کی نبوت کا ڈنکا بجا، اور 7 آسمان سکڑ گئے، اور سدرۃ المنتہا بھی راستے میں اسٹیشن بنا، عرش کے دروازے بھی کھل گئے، اور اوپر میرے رب کے اور مخلوق کے درمیان لاکھوں کروڑوں پردے بھی اٹھ گئے، اور اللہ اور حبیب اللہ آمنے سامنے ہو گئے۔ یہ ہمارے نبی کی پرواز ہے۔ وہ کیسا نبی ہے جو دونوں آنکھوں سے اللہ کو دیکھ لے اور پھر صحیح سلامت دنیا میں واپس آ جائے۔ ان کی یہاں نظر کی کیا طاقت ہے،
ان کے کانوں کی کیا طاقت ہے، براہ راست اللہ کا کلام سن رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام پر ایک تجلی پڑی، بے ہوش ہو کے گرے اور کتنے دن تک ہوش نہ آیا، اور یہاں تجلیات ہی تجلیات ہیں، اور التحیات للہ والصلوات والطیبات ہو رہا ہے، اور میرے رب کی طرف سے سلام آ رہا ہے، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے میرے محبوب، آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا ہے۔ کمال کمال بولو ازانوں میں کوئی بڑا بندہ سلام کیا سے واہ میں جناب چودھری سلام کیتا ہے، میں نے چودھری سلام کیتا جی۔ ارے بھائی کون سلام کر رہا ہے؟ اللہ 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 سلام کر، السلام علیک ایھا النبی۔ سبحان، کیا ہم نعت خوانی کریں گے جو میرے رب نے قرآن میں اپنے نبی کی نعت خوانی کر دی۔ ہماری نعت خوانی تو ہماری اوقات کے برابر، جتنا میرا علم اتنی میری شاعری، یا جتنا میرا مطالعہ اس کے مطابق میری شاعری۔ اور اللہ اللہ جو یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم اينما كنتم ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم، جس کا علم کامل اکمل، کیا میرے نبی کی نعت خوانی قرآن نے کی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، یہ میں تمہیں چند آیات سناؤں گا جس میں ساری نعت خوانی ہے، ترجمہ نہیں، صرف آیات سننا۔ لا تقولوا راعنا، یہ پہلا پارہ اللہ تعالیٰ ایمان، یا ایھا الذین آمنوا پہلی دفعہ آ رہا ہے، اور نبی کے حق کو بتانے آ رہا ہے کہ میرے نبی کا ادب کرو۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، طٰہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشى، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ان ناشئة اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا، رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا، واصبر علی ما یقولون واہجرہم ہجرا جمیلا، یا ایھا المدثر یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارون على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، یہ سب نعت خوانی ہے۔ سب میرے اللہ نے اپنے حبیب کی تعریف کی، ساری آیات کا ترجمہ تعریف کی۔ ایک آیت کر دیتا ہوں جو میرے نزدیک میرے نبی کی شان میں سب سے بلند آیت ہے، سب سے بلند آیت ہے، وہ ہے وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ میرے محبوب، ساری دنیا مجھے، میں کیوں بیان کر رہا ہوں اس سال میں،
گلا خشک ہو رہا ہے، میں رمضان نہیں ہوتا تو میں بیان میں پانی پیتا رہتا ہوں، اب میں پانی نہیں پی سکتا، میرا گلا خشک ہو گیا، اس میں کانٹے چبھ رہے ہیں، اور آپ بھی گرمی میں بیٹھے ہوئے ہو، جڑ کے بیٹھے ہو، کیوں بیٹھے ہو؟ اللہ راضی ہو جائے. ٹھیک، مولانا زاہد صاحب نے مجھے کیوں بلایا؟ اللہ راضی ہو جائے. یہ میرے پاس بیٹھے ہیں، آپ میرے پاس بیٹھے ہو، میں بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، اللہ راضی ہو جائے. لیکن اللہ بے نیاز بھی ہے، کریم بھی ہے، چاہے تو راضی ہو چاہے تو نہ ہو. ٹھیک ہے نا؟ اپنے گناہوں پہ ڈر ہے، رحمت کی آس ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بلایا تو انہوں نے دوڑ لگا دی، تو اللہ نے کہا ما اعجلک، دوڑ کے کیوں آئے ہو؟ کہا عجلت الیک رب لترضی، یا اللہ میں دوڑا اس لیے ہوں، تو مالک میں نوکر، مالک بلائے نوکر بھاگ گیا تو مالک خوش ہوتا ہے، یا اللہ تو راضی ہو جا اس لیے دوڑ کے آیا ہوں. ساری دنیا سے اللہ کہتا ہے رضوان من اللہ اکبر، مجھے راضی کرو، مجھے راضی کرو، مجھے راضی. اگر میری تقریر میں ایک سیکنڈ بھی ریاکاری کا آیا تو ساری میرے منہ پہ مار دی جائے گی. اللہ کہتا ہے مجھے راضی کرو، ساری دنیا سے کہتا ہے مجھے راضی کرو، اور خود کہتا ہے اے میرے حبیب میں نے تجھے راضی کرنا ہے. یہ فرق، میں نے تجھے راضی کرنا. کمال ہے یہ آیت، کمال ہے. والضحیٰ واللیل اذا سجا، عام ترجمہ جو سب مفسرین کرتے ہیں، روشن دن کی قسم اور کالی رات کی قسم. ہم نے آپ کو چھوڑا نہیں، ہم آپ پہ ناراض نہیں. امام راضی کے دو ترجمے بتاتا ہوں، مزہ آ جائے گا. والضحیٰ، میرے محبوب آپ کے روشن علم کی قسم. واللیل اذا سجا، آپ کی ستاری کی چادر کی قسم جس میں آپ امت کے مجرم چھپا لیں گے قیامت کے دن. اس سے بھی خوبصورت ترجمہ امام راضی، بڑی اتھارٹی اس لیے میں آسانی سے کہہ دیتا ہوں چونکہ پیچھے بولنے والا بہت، کہنے والا بہت زبردست آدمی ہے، راضی فخر الدین رازی. والضحیٰ، میرے محبوب تیرے خوبصورت چہرے کی قسم، تیرے روشن چہرے کی قسم. واللیل اذا سجا، تیری سیاہ زلفوں کی قسم. ام معبد کو بیچ میں لاؤں گا یہاں، جس نے میرے نبی کا حلیہ بتاتے ہوئے کہا رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلا ولم تزر به سعلا وسيم قسيم في عينيه دعك في أشفاره وقف في صوته سحل في لحيته كثاثة في عنقه سطر أزج أقرا أقهل أحور إن تكلم علاه البهاء وإن سكت علاه الوقار. یہ میرے نبی کا حلیہ ہے، الفاظ نہیں ہے، جادو ہے، الفاظ نہیں ہے، نغمہ ہے، الفاظ نہیں ہے، موسیقی ہے. وہ کہتی ہے میں نے ایک نوجوان دیکھا، اپنے خامد کو بتا رہی، مجھے یوں لگا جیسے 14ویں کا چاند کپڑے پہن کے زمین پہ آ گیا. ہاں، جیسے 14ویں کا چاند زمین پہ آ گیا. کیا حسن ہے، کیا کمال ہے، کیا جلال ہے. ایسا خوبصورت، نہ موٹا کہ بدصورت ہو، نہ پتلا کہ بے روبا ہو. حسن اس کا غلام، جتنا دیکھوں میرا جی نہ بھرے، جدھر سے دیکھوں حسن غلام نظر آئے. بولے تو نور چھا جائے، چپ ہو تو وقار چھا جائے. آنکھیں کیا تھیں جیسے جھیل ہو، جیسے سمندر ہو، اور پر پلکیں کیا تھیں جیسے بادلوں کا سایہ ہو. ایسی خوبصورت آنکھ، ایسی لمبی پلکیں، ایسی خوبصورت گردن، ایسی خوبصورت داڑھی، اور ایسی پرکشش آواز کہ دل کو پکڑ لے، جادو کر جائے، دل کو کھینچ لے، دل کو پکڑ لے. ایسی خوبصورت آواز یہ میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو یقیناً یہ ترجمہ ہوگا کہ میرے محبوب مجھے آپ کے روشن چہرے کی قسم. حضرت ام عائشہ فرماتی ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر عورتوں نے ہاتھ کاٹے، میرے محبوب کو دیکھتی دل چیر کے بیٹھ جاتا. آپ کپڑا سی رہی تھی، کپڑا سوئی گر گئی، کمرے میں اتنی روشنی نہیں تو ٹٹول رہی، مل نہیں رہی. میرے نبی کمرے میں داخل ہوئے، آپ کے چہرے کے نور سے سوئی چمکنے لگی. کلمے کا دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ، سارے عالم کے نبی، سارے زمانوں کے نبی. فرمایا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے، میں محمد، میں احمد، میں ماہی، میں حاشر، میں عاقب، میں فاتح، میں خاتم، میں ابو القاسم، میں طٰہٰ، میں یاسین. محبت اتنی زیادہ ہے کہ ایک نام میں پوری نہیں اتر رہی،
تو کبھی محمد، کبھی احمد، کبھی ماہی، کبھی حاشر، کبھی عاقب، کبھی فاتح، کبھی خاتم، کبھی ابو القاسم، کبھی طٰہٰ، کبھی یاسین، کبھی مزمل، کبھی مدثر، کبھی شاہد، کبھی مبشر، کبھی نذیر، کبھی داعی الی اللہ، کبھی سراج منیر، کبھی رحمت للعالمین، کہیں عزیز، کہیں حریص، کہیں رؤوف، کہیں رحیم۔ یہ میرا نبی ہے جو قرآن میں پھیلا، کائنات میں پھیلا، جس کی نسب پیڑھی آدم تک جاتی ہے۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اول بن حمیصہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن قنوال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدواء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوى بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناط بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زارب بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سرور بن رعور بن فائد بن عابر بن ارفرشاد بن سام بن نوح بن لامد بن مدوشال بن ریس بن یرد بن ملرئیل بن خینان بن آنوش بن شیس بن آدم علیہ السلام۔ وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء يا خير من دفنت في القاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاء وفيه الجود والكرم أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم وصاحبك لا أنساهما أبدا مني السلام عليكم ماجر القدم نسيما جانب بطها گزر کن ز احوال محمد را خبر کن ببرئی جان مشتاقم درانجا فداء روضہ خیر البشر کن۔ کلمے کا دوسرا حصہ ہے محمد الرسول اللہ، جو یہ اعلان کرتا ہے کہ اللہ تک جانے کا راستہ ایک ہی ہے، ایک ہی، جیسے اللہ ایک ہے جانے کا راستہ ایک ہے، وہ ہے محمد الرسول اللہ۔ جیسے اللہ بہت بڑا، اللہ کا حبیب اس کے بعد بہت بڑا، یہ دونوں مل کے کہہ رہے ہیں روزہ رکھو۔ اب چھوڑیں گے؟ رمضان آ رہا ہے اور میرے نبی آمد سے پہلے ممبر پر کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں وہ کون آ رہا ہے، ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، پھر فرماتے ہیں وہ کون آ رہا ہے، ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، پھر آپ کہتے ہیں وہ کون آ رہا ہے، ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، 3 دفعہ وہ کون آ رہا ہے، وہ کون آ رہا ہے، وہ کون آ رہا ہے۔ صحابہ ویکھن لگ گیا آیت ہے کوئی نہیں جی کی فرما رہے ہیں، او آ رہے ہیں، او آ رہے ہیں، او آ رہے ہیں۔ تو حضرت عمر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ اوحی نزل، بندہ تو کوئی ہے نہیں، تو کیا وحی آئی ہے؟ ہمیں کہا نہیں۔ تو کیا کوئی دشمن آ رہا ہے جو آپ نے دور سے دیکھ لیا ہے اور ہم اس کی تیاری کریں؟ ہم نے کہا نہیں۔ تو کہا تو پھر کون آ رہا ہے؟ ہم نے کہا رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے۔ فرض 70 فرضوں کے برابر، نفل فرض کے برابر، تراویح کے ہر سجدے پر 1500 نیکی، ہر سجدے پر 1500 نیکی، تراویح کے ہر سجدے پر جنت میں خوبصورت گھر جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے، تراویح کے ہر سجدے پر جنت میں ایک درخت سونے چاندی کا جس کے نیچے 100 سالہ عربی گھوڑا دوڑ سکتا ہے۔ یہ میرے رب کا کرم فضل انعام۔ شیطان قید کر دو، ہو گئے، جنت کے دروازے کھول دو، کھل گئے، جہنم کے بند کر دو، بند ہو گئے۔ اے مچھلیوں، اے چونٹیوں، اے پرندوں، اے پروانوں، اے سانپ بچھو، تم بھی روزے داروں کے لیے دعا شروع کر دو، کر دی۔ سمندر کی مچھلیاں، زمین کی چونٹیاں، روزہ رکھنے والوں کے لیے دعا۔ اور افطاری کے وقت دسترخوان بچھا ہوا ہے، کھانا سامنے ہے، کھا نہیں رہا، ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہا ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے انہوں کڑی شہ روکی بیٹی، کھاندا کیوں نہیں، اے پیندا کیوں نہیں؟ دسو نا فرشتے ہو، دسو نا یہ کیوں نہیں کھاندا، یہ کیوں نہیں پیندا؟ کہ مولا تیری خاطر، کہ بس ٹھیک ہے پھر میری تسبیح چھڑ دیو تو میرے روزے داراں دی دعا تے آمین شروع کر دیو۔
حتیٰ کہ اللہ عرش کے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میری تسبیح چھوڑ دو. اور اس وقت جو افطار پر دسترخوان سجے ہوئے ہیں اور لوگ کھانے سامنے رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ کا امر آئے گا. میرے نبی بھی ایسے ہی فرماتے تھے. میرے نبی نے 9 رمضان دیکھے. 9 رمضان میرے نبی نے دیکھے. ان میں 2 30 کے تھے, 2 رمضان 30 کے اور 7 29 کے. اور آپ بھی کھجور سامنے رکھ کے بیٹھے ہوتے تھے اور ایک آدمی اوپر کھڑا ہوتا تھا اور وہ سورج کو ڈوبتا دیکھ رہا ہوتا تھا. جو ہی سورج ڈوبتا وہ کہتا یا رسول اللہ غربت ڈوبا, آپ فوراً کھجور منہ میں رکھتے تھے. آپ سحری بالکل آخر میں کرتے تھے اور افطاری فوراً کرتے تھے تاکہ امت پہ بھوک کا ٹائم تھوڑے سے تھوڑا ہو. یہ رحمت للعالمین ہے. آپ افطاری دیر سے آخری لقمہ, آخری کھجور منہ میں یا آخری لقمہ, اور بلال اذان دیتے تھے اور ادھر یوں سورج چھپا اور ساتھ ہی لقمہ منہ, ساتھ ہی منہ میں. ہم 2-2.5 منٹ لیٹ کرتے ہیں کہ احتیاط احتیاط. چلو ٹھیک ہے, لیکن میں اپنے نبی کا بتا رہا ہوں کہ فوراً ڈوبتے ہی منہ میں کھجور یا پانی یا دودھ کی لسی, اس سے آپ افطار فرماتے تھے. اور ایک واقعہ ہوا, بادل تھے تو بادل میں اندازے سے افطار ہوتا ہے. سب نے افطار کر لیا, میرے نبی نے بھی افطار کر لیا. اور تھوڑی دیر بعد جب نماز پڑھنے کے لیے اٹھے تو بادل ہٹے تو سورج کھڑا ہوا تھا. تو وہ روزہ سب کا قضا ہوا. پھر رمضان کے بعد سارے مدینے نے, میرے محبوب نے بھی وہ روزہ دوبارہ قضا کیا. تو میرے بھائیوں, اس مہینے میں اللہ نے قرآن کو اتارا, اس میں لیلۃ القدر کو اتارا, اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پہلی دفعہ فتح عطا فرمائی. جنگ کے بدر کی فتح کا تحفہ رمضان میں, مکے کی فتح کا تحفہ رمضان میں. جس سے اللہ بہت بڑا اور اللہ کا حبیب بہت بڑا. پھر اللہ نے اپنے حبیب کو امت بھی اسی کے حساب سے دی. میں تھوڑا فرق بتاؤں موسیٰ علیہ السلام کی امت اور میرے نبی کی امت کی. موسیٰ علیہ السلام کی قوم آگے موسیٰ پیچھے ہارون, اور چلتے چلتے سمندر پہنچے. آگے آ گیا سمندر, پیچھے آ گیا فرعون. قال اصحاب موسیٰ, موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی صحابہ. اس میں طنز ہے کہ اتنی صحبت اٹھا کے بھی عقل نہ آئی. قال اصحاب موسیٰ, بنو اسرائیل نہیں کہا, اصحاب موسیٰ کہا, کہ ان کے لیے اس میں لان تان ہے کہ اتنی صحبت کے بعد بھی تمہارا ایمان یقین نہ بنا. کہنے لگے انا لمدرکون, موسیٰ تو نے ہمیں مروا دیا, پکڑوا دیا. اب آگے سمندر ہے, پیچھے فرعون ہے, ان کتنے جاویے. ان کو نہ موسیٰ علیہ السلام کا فکر ہوا اور نہ ہارون علیہ السلام. انہیں اپنی پڑ گئے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلا کا ترجمہ جو بھی ہے وہ صحیح ہے, ہرگز نہیں. پر میں اس کا ترجمہ نہیں, اس کی مراد یہ بیان کرتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تسی ہو تو لتراں دے لے, یا تو انہوں فرعون دا لتر پوے یا تو انہوں سمندر دی موج پوے. لیکن ان معی ربی, میرا رب میرے ساتھ ہے, وہ مجھے راستہ دے گا, میری طفیل تمہیں بھی دے گا. 40 سال کی صحبت کے بعد اور اتنے بڑے بڑے معجزے دیکھنے کے بعد کہنے کہ تو نے مروا دیا. یہ تصویر ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی. اب میں تصویر پیش کرتا ہوں اپنے نبی کی امت کی. 27 صفر کی رات ہے, جمعہ کی رات ہے, آج ہجرت کی پہلی رات ہے. میرے نبی اور صدیق دونوں ہجرت کے لیے نکل رہے ہیں. میرے نبی پنجوں کے بل چل رہے ہیں تاکہ پاؤں کا نشان کھوجی پہچان نہ لے. ابو بکر کبھی آپ کے آگے چلتے ہیں, کبھی پیچھے چلتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تو نے مروا دیا, اب کیا کریں. ابو بکر کبھی آگے کبھی پیچھے, کبھی آگے کبھی پیچھے, اور 3 میل کا فاصلہ ہے. آپ نے کہا ابو بکر کیا کرتے ہو, کبھی آگے کبھی پیچھے, کبھی میرے آگے ہو جاتے ہو کبھی میرے پیچھے ہو جاتے ہو. کہ یا رسول اللہ اخاف الرصد فامشی امامک, اخاف الطلب فامشی خلفک. یا رسول اللہ, واہ 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 واہ. جب مجھے یہ خیال آتا ہے کہ آگے کوئی دشمن چھپا ہوا حملہ نہ کر لے تو میں آگے ہو جاتا ہوں کہ میرے اوپر وار پڑے, آپ پہ نہ پڑے. اور جب مجھے خیال آتا ہے پیچھے سے کوئی حملہ نہ کر دے تو پھر میں پیچھے ہو جاتا ہوں کہ میرے اوپر وار پڑے, آپ پہ نہ پڑے. انا لمدرکون, اور یہ صدیق کا عمل مقابلہ کر کے دیکھو.
پھر جب غار ثور پہ چڑھنے کا وقت آیا تو آپ کے 4 میل چلنے سے پنجے سارے زخمی ہو گئے، آپ نہیں اوپر چڑھ سکے۔ ابوبکر نے آپ کو کمر پہ بٹھایا اور پورا پہاڑ اوپر لے کر گیا، پورا پہاڑ۔ غار کے دروازے پر جا کر آپ کو باہر کھڑا کر دیا، رسول اندر نہیں آئیں گے آپ۔ اندر گئے، اندھیرا تھا، ٹٹول کے سارے غار کے سوراخ پتھروں سے بند کیے، سوراخ باقی رہ گئے، پگڑی اتاری اور پھاڑ کے سوراخ بند کیے، پھر سوراخ باقی رہ گئے تو کرتا اتارا اور پھاڑ کے سوراخ بند کیے، سارے سوراخ بند کر کے ایک باقی تھا جس میں سانپ تھا، اس میں اپنی ایڑی ڈال دی۔ یہ جو سانپ ڈس رہا تھا، اس میں علماء نے ایک بات عجب فرمائی ہے کہ وہ اپنے سانپ ہونے کی فطرت سے نہیں ڈس رہا تھا، وہ احتجاج کر رہا تھا، ایڑی ہٹا میں بھی دربار نبوت کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ وہ سانپ اس لیے زور لگا رہا تھا کہ مجھے بھی تو دیکھنے دے صدیق، تو ہمیشہ دیکھتا، آج مجھے دیکھنے، آج میرے بھاگ جاگ اٹھ۔ یہ علماء نے یہ بات لکھی ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ جب سارے سوراخ بند اور سام والے سوراخ پہ ایڑی، یا رسول اللہ آئیے، آپ اندر آ گئے، اندھیرا گھپ ہے، کچھ پتہ نہیں چلا۔ تھوڑی سی جب روشنی ہوئی صبح کی تو میرے نبی نے دیکھا صدیق کا نہ پگڑی اور نہ کرتا، تو آپ نے فرمایا ابوبکر اچھا بھلا تو تھا، وہ کرتا کہاں گیا، تیری پگڑی کہاں گئی؟ تو انہیں دکھا، یا رسول اللہ یہ آپ سوراخ دیکھ رہے ہیں، مجھے ڈر لگا کوئی ان میں کوئی چیز ایسی تکلیف دینا ہو، تو میں نے کرتا پگڑی پھاڑ کے یہ سارے سوراخ بند کیے۔ تو میرے نبی چھلک پڑے، ایک دم روئے اور ہاتھ اٹھے، اللہ میں ابوبکر سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا، اور یا اللہ اسے جنت میں میرا ساتھی بنا دے۔ اسی وقت جبریل اترے، یا رسول اللہ ابشر، یا رسول اللہ خوشخبری ہو، اللہ آپ کے ابو بکر سے راضی ہو گئے اور جنت میں آپ کا ساتھی بنا دیا۔ اللہ نے امت دی، وہ امت کہہ رہی ہے تو نے مروا دیا، اب ہمیں بتا تو ڈوب یا بچا، ہمیں بتا ہم کیا کریں۔ اور یہ امت کہہ رہی ہے آگے سے وار ہو تو میں برداشت کروں، پیچھے سے وار ہو تو میں برداشت کروں۔ بنو اسرائیل نے سمندر کو پھٹتے دیکھا اور 4 قدم چلے ہیں تو مروا علی قوم یعقفون اصنام لہم، کیا دیکھا کہ کچھ لوگ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، بتوں کی پوجا کر رہے ہیں۔ تو 40 سال کی صحبت اور فرعون کا ڈوبنا، سمندر کا پھٹنا دیکھنے کے بعد کہنے کہ موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، موسیٰ ہمیں بھی ایک خدا ایسا لے کے دو جیسے ان کا پتھر کا خدا کا پھٹے منہ توڑا، اور تم اتنے معجزے دیکھ کر بھی تم پتھر کے بت مانگتے ہو، انکم قوم تجہلون۔ یہ بنی اسرائیل کی مثال قرآن دے رہا ہے۔ میں اپنے نبی کی امت بتاتا ہوں، 2 نبی ہیں، ایک آگے ایک بھی، موسیٰ آگے ہارون پیچھے۔ اب مثال دے رہا ہوں کہ 2 نبیوں کی صحبت میں، اور تھوڑی سی قوم ہے، تھوڑی سی قوم ہے، 6 لاکھ مبالغے کا عدد ہے، تھوڑے تھے، 6 لاکھ نہیں تھے، کم تھے، اور وہ اتنی لمبی صحبت کے بعد کہہ رہے ہیں ایک پتھر کا خدا لے کر دو۔ میرے نبی دنیا سے چلے گئے، میرے نبی دنیا سے چلے گئے، صدیق موجود نہیں تھے، عوالی میں تھے، پتہ چلا انتقال ہو گیا ہے، گھوڑے پر ہوا کی طرح اڑتے ہوئے آئے اور چھلانگ لگائی، اندر گئے، آپ کے چہرے سے کپڑا ہٹایا، آپ کا ماتھا چوما، گرم گرم آنسو آپ کے ماتھے پر گرے، واہ خلیلہ واہ صفیہ واہ نبیہ، اے میرا نبی، اے میرا خلیل، اے میرے جگر کا ٹکڑا، آج مجھ سے جدا ہو گیا۔ پھر کہا یا رسول اللہ جائیے آرام کیجئے، آپ نے بڑے دکھ اٹھائے ہیں، آج کے بعد اللہ آپ پر کوئی دکھ نہیں لائے گا۔ اس کے بعد آپ مسجد میں آئے، مسجد بھری ہوئی تھی، نبی دنیا سے جا چکے ہیں، وہاں دونوں نبی موجود ہیں، کہہ رہے ہیں پتھر کا بت لے کے دو، یہاں نبی جا چکے ہیں، عمر تلوار نکال کے کھڑے ہیں، جو کہے گا فوت ہو گیا میں قتل کر دوں گا، وہ فوت نہیں ہوئے، وہ اللہ کے پاس گئے ہیں، جیسے موسیٰ گئے تھے اللہ کے پاس اور واپس آئے تھے، میرے نبی بھی واپس آئیں گے، ساری دنیا کے باطل سے مقابلہ کریں گے، لہٰذا کوئی نہ کہے فوت ہو گئے۔ ابوبکر منبر پر آئے، کھڑے ہوئے، کہا عمر بیٹھ جا، تو عمر کہتے ہیں نہیں بیٹھتا، وہ تو پورے ہوش میں نہیں تھے، نہیں بیٹھتا، تو وہ خاموش ہو گئے اور منبر پر آئے اور سنو صدیق کا خطبہ، یا ایھا الناس
من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. اللہ اکبر. لوگوں جو محمد کی پوجا کرتے تھے تو ان کا خدا مر گیا. جو محمد کی پوجا کرتے تھے تو آج اللہ نے ان کو موت دے دی. ومن کان یعبد اللہ, اور جو اللہ کی پوجا کرتے تھے ان کا اللہ زندہ ہے, موت سے پاک.